سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ۔ اب یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے، سیحلفون باللہ لکم۔ اب یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے لکم، تمہارے سامنے، جب تم ان کی طرف پلٹو گے، جب تم جہاد سے واپس، غزوہ تبوک سے واپس جب لوٹو گے، ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد ہوگا لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کو ملامت نہ کریں، ان کو تنبیہ نہ کریں، ڈانٹیں نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ مطلب ہے اعراض کا۔ لتعرضوا عنہم، ان کی قسمیں کھانے کا ایک مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ تم لوگ ان سے کیا کرو؟ اعراض کرو۔ اعراض کا مطلب یہ ہے بات پرس نہ کرو، ہاں، ملامت نہ کرو، ہاں۔ فاعرضوا عنہم، اب اللہ پاک کیا حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو؟ بھائی ان سے اعراض کرو، ان کو ان کے حال پر رہنے دو، ان کو ان کے حال پر، ہاں۔ جیسے ہوتا ہے نا سبق کے اندر بچہ سبق نہیں سناتا، بار بار سمجھانے کے باوجود پھر استاد اعراض پر آ جاتے ہیں، آئے نہ آئے استاد نہیں پوچھتا، استاد کا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس سے نا، کہ میں سمجھا کے تھا کہ بات نہیں آتا، کوئی بھی وجہ سبق نہ سنانا ہو، فلمیں دیکھنا ہو، بارہ گردی کرنا ہو، غیر حاضر کرنا ہو، پھر استاد نہیں پوچھتا۔ بھائی ان سے بھی درگزر کرو، اعراض کرو، یعنی ان کو ان کے حال پر رہنے دو۔ لیکن ومأوا انہم رجس، یہ ہیں گندے لوگ، ہاں، یہ ہیں گندے لوگ۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جہنم جو ٹھکانہ ہے، یہ بدلہ ہوگا ان کا، ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، نفاق، مسلمانوں کو ستانا، تکلیف دینا، جاسوسیاں کرنا۔ اچھا، ایک تو مقصد یہ تھا قسمیں کھانے کا، تاکہ مسلمان ان کو ملامت نہ کریں، ان کو ان کے حال پر رہیں۔ دوسرا، یحلفون لکم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ،
زبان سے ملامت بھی نہ کرو اور دل سے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سن لو، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو بے شک اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نافرمانوں سے مقصد کیا ہے؟ تم بھی ان سے راضی نہ ہونا۔ تمہارے راضی ہو سے کیا؟ ساری مخلوق راضی ہو جائے، اللہ راضی نہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ ساری مخلوق راضی ہو جائے، اللہ راضی نہ ہو، کس کام میں؟ مخلوق کی رضا اللہ کی رضا کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے۔ ساری مخلوق، ساری برادری ناراض ہو جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے، بس میرا یہ ذہن رکھنا۔ لیکن چلنا حکمت کے ساتھ ہے۔ بات آگے دوسری طرف چلنا حکمت کے ساتھ ہے، فتنہ فتور پیدا نہیں کرنا، بس اپنی خاموشی ہے۔ مثال کے میں نے بتایا تھا نا کہ اب برادری میں شیعہ ہے کوئی، اب بالکل کٹ جانا، آپ اس کے جنازے پر نہ جائیں، ویسے آگے پیچھے تعزیت کے لیے چلے جائیں، تعزیت کے لیے، تعزیت میں اس کی مغفرت کی دعا نہ کریں، افسوس کیا صحیح گرا اور چلے گئے، افسوس کیا، اللہ تو صبر دے، کیونکہ زندوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، مرو کے دعا نہیں کر سکتے، جس کا کفر پر ہو جائے اس دوسرے طریقے سے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر ان کی شادی پر گئے تو وہاں تو ڈھول ڈھمکتے ہوں گے۔ خوشی کے لیے، بچی کے لیے خوشی، یہ بہانہ بنا کر کسی اور کام برادری مطلب سمجھانا بھی تو ہے نا ان کو رائے راست پر بھی لانے کی کوشش کرنی ہے نا۔ آپ اس گناہ میں شریک نہ ہوں، گناہ کے کام میں آپ شریک نہ ہوں، لیکن برادری توڑے نہیں، اس کو کسی طرح پھر نبھائیں اور ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو نیک راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ پہلے چلے گئے، بعد میں چلے گئے، اب آپ ایسے آدمی کے پاس گئے ہیں، اس کی آمدنی حرام کی، اکثر آمدنی پوری حرام کی ہو تو پھر تو ساری حرام ہوگی، اکثر بھی حرام کی ہو تو آپ اس کو دعوت نہ کھائیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے روزہ ہے، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، آپ وقتی طور پر توریہ، اس کو توریہ کہتے ہیں، مجھے روزہ ہے، یعنی گھنٹے 2 گھنٹے کا روزہ ہے، کھانے پینے سے رکے رہنا تھوڑی دیر کا، اس کو بھی روزہ، لغوی بھی روزہ کہتے ہیں، لغت میں اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ شریعت میں تو صبح سے لے کر رات تک کا ہے نا، لیکن لغت میں 10 منٹ کا بھی آپ روزہ ہے، آپ کے مجھے روزہ، شریعت نے اجازت دی، حرام نہ کھائیں۔ اب اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آ گیا، آپ کو پتا ہے کہ یار ہے تو اس کو دعوت حرام کی، آگے بھی جا کر ہدیہ دے، بس یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری برادری ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ کام کرنا حکمت سے، اللہ راضی ہو جائے، برادری کی راضی ہونے کی پرواہ، ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کرنا۔ تو یہاں پر بھی ایسا اگر تم سارے راضی ہو جاؤ، اللہ تو فاسق قوم سے، نافرمان قوم سے راضی، تو پھر ساری مخلوق کے راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ کہ تم بھی راضی نہ ہو۔ اب ان کی قسموں کے 2 مقصد تھے، ایک تو اعراض اور دوسرا رضامندی۔ زبان سے انہیں کچھ کہو نا اور دل سے راضی بھی ہو جاؤ، تو فرمایا کہ اعراض کر لو، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے، ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن دل سے راضی نہ ہو۔ اور پہلے ایک حکم دیا تھا پہلی آیت میں، لا تعتذروا، یہ کہہ دو، بہانے مت بناؤ، ہاں یہ پہلے کہہ دو ان کو، بہانے مت بناؤ، ہم جانتے ہیں سب کچھ، کیونکہ وہی آتی تھی نا۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو اللہ تو راضی نہیں ہوتا نافرمان قوم سے۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، منافقین میں سے جو دیہاتی ہیں نا، دیہاتی، وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ کفر اور نفاق میں کیا ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے نہیں ہیں، علماء کے پاس نہیں آتے، وہ لوگ آپ کے پاس نہیں آتے تھے، نہیں پاس آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے تھے۔ ویسے جو دیہاتی علماء کے پاس نہیں آئیں گے، ان کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، ایک جہالت اور ایک سخت مزاجی، اور جہالت اور سخت مزاجی کی وجہ سے انسان پھر کفر کے اندر آگے نکل جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ دیہاتی لوگ جو علماء کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ علماء کے پاس آتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے اندر جہالت بھی
نہیں ہوتی، علم آتا رہتا ہے، اور دوسرا سخت مزاجی بھی نہیں آتی۔ علماء کے بیان سے، علماء کے بیٹھنے سے دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے، نرم دل جو ہے وہ بات کو جلدی مانتا ہے۔ آج بھی سماجی ایسے دیہات والے ہاں نہیں، بعض لوگ آتے بھی ہیں، آتے ہیں لیکن زیادہ لوگ نہیں آتے۔ اب جا کے ان سے بات کرو نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے بندو، ہاں ٹھیک ہے، ایسے جواب دے دیں۔ جماعت والے جائیں گے ایسے کوڑا جواب دے دیں، ہاں سب کو آندہ کلمہ، سب نماز آندھی ہے، ہاں اسی سخت مزاجی اور جہالت۔ تو یہ جو منافقین میں سے جو الاعراب دیہاتی لوگ ہیں، یہ اشد زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، واجدر اور یہ اسی لائق ہیں اللہ یعلم حدود اللہ کہ یہ اللہ کے ان احکام کو نہ جانیں، کیونکہ وہ آتے نہیں ہیں، یہ اسی لائق ہیں کہ یہ اللہ کے ان احکام کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر کیا کیے، نازل کیے، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیے اپنے رسول پر، ان احکام کو نہ جانیں۔ اللہ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کون منافق ہے، کون مخلص ہے، کون سخت ہے، کون نرم ہے، اور حکمت اللہ پاک عیب ظاہر نہیں کرتے، منافقین کا نفاق بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اب جب کہا نا کہ دیہاتی لوگ بڑے سخت ہیں کفر میں، آگے سارے دیہاتی ایسے نہیں، آگے اسی کا بیان ہے۔ ہاں ومن الاعراب، بلکہ ابھی تو اسی کا بیان ہے، انہی منافقین کا بیان ہے۔ اور کچھ دیہاتی منافقین ایسے ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما، جو وہ خرچ کرتا ہے اس کو تاوان سمجھتا ہے، جو وہ خرچ، نبی کہتے تھے ہاں بھائی جہاد کے لیے خرچ کرو، بھائی فلاں غریب کی مدد کرنی خرچ کرو، تو یہ دل سے خرچ نہیں کرتے تھے، اس کو کیا سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے، جرمانہ سمجھتے تھے، چٹی سمجھتے تھے، بادل نخواستہ خرچ کرتے تھے، جہاد کے موقع پر خرچ کرنا پڑتا تھا، اس لیے مانگتے تھے، کتنا مانگتے تھے۔ ہاں یہ تو کچھ دیہاتی ایسے ومن الاعراب، ان منافقین میں سے کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو وہ خرچ کرتا ہے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، تاوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں، اور ان کے یہ تو ان کا بخل ہوا، اللہ کے راستے میں دیے ہوئے کو کیا سمجھیں۔ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان، بعض اوقات علماء جاتے ہیں نا کسی کاروباری آدمی کے پاس، ایسے رکھے دل سے دیتے ہیں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں واقعی کام ہو رہا ہے وہاں تو خود سے دے دینا چاہیے، جہاں آپ کو اعتماد ہو، یقین ہو، وہاں تو خود سے، بلکہ خود جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں رشید آباد میں، علماء کے آنے کا انتظار نہ کیا، یہ ان کی بے ادبی ہے، بیچارے علماء ہیں، تم سے 1000 2000 لینے کے لیے چلتے پھرتے بیچارے تلے پھرتے ہیں، خود ہی پہنچائے گا ان کو آنے کے لیے، جہاں تمہارا اعتماد ہو، جہاں یقین ہو کہ یہاں واقعی کام ہو۔ تو ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ یہ منافقین بھی ایسے تھے جو وہ خرچ کرتے تھے اس کو یتخذ مغرما، اس کو تاوان سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ پھر حضور لیتے کیوں تھے، کیونکہ جب تک طیب خاطر سے نہ ہو، دل کی گہرائی، گہرے دل کی رضامندی سے نہ ہو، کسی کے مال لینا جائز نہیں ہے۔ تو روایات میں آتا ہے وسلم کے چندہ نہیں لیتے تھے، ایک روایت نہیں لیتے تھے، جو یہ تھے کہ نہیں لیتے تھے، اور ان کے یہ لوگ تو تاوان سمجھتے تھے نا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے نا، جو آدمی کسی خرچ کرنے کو تاوان اور بوجھ سمجھے، گویا کہ وہ دل کی رضامندی سے نہیں دے رہا، اور طیب خاطر، اس کو عربی میں کہتے ہیں طیب خاطر، جب تک نفس اور دل کی رضامندی نہ ہو کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ پھر کیوں لیتے تھے آپ؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں لیتے تھے، نہیں لیتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ دیتے تھے بڑے خوشی خوشی سے دیتے تھے، اندر اور چیز تھی، اوپر خوشی خوشی سے، ہاں جی، تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، نمازوں میں پہلی صف میں ہوتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے، خرچ کرنے میں بھی آگے آگے خوشی سے خرچ کرتے تھے، بظاہر خوشی سے۔ اب پتہ تو نہیں کسی کو دل کا، وہ تو خود ہے نا، وہ تو خود ہی ہے نا، وہ تو انسان کو خود کا اپنا ہر عمل اپنے کو پتہ ہے۔ تو وہی ہے نا کہ زمانہ آئے گا زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، آگے چلیں گے۔ یہ تو ان کا بخل کا حال ہے۔
وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ یہ تمہارے اوپر گردشوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. جانتے ہیں گردش ایام کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصیبتیں آتی رہیں. یہ تمہارے بارے میں تمہارے اوپر گردشوں کے منتظر رہتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، اللہ بد دعا دے رہے ہیں انہی پر بری گردش آنے والی ہے. ایسا ہوا کہ کچھ منافقین کو قتل کیا گیا، کچھ کو ملک بدر کیا گیا، کچھ کے باغات جلائے گئے، انہی پر بری گردش آنے والی ہے. اللہ خوب سننے والے جان لوگ پتہ ہے کون کون یہ بکواس کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں میں کیا اللہ جانتے ہیں. ہاں کچھ اعراب دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر آخرت کی بس صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں. لفظوں میں تو یہ بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جو وہ کیا سمجھتے تھے؟ تاوان، جرمانہ، بوجھ، ڈانڈا، ڈنڈ، سارے سرا کہتے ہیں ڈنڈ سمجھتے ہیں. لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو یہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یقیناً ایسا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. وصلوات الرسول، اور نبی کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ علیہ السلام کی معمول تھا کہ جو اللہ کے راستے میں آپ اس کے دعائیں کرتے تھے. تو کچھ دیہاتی ایسے نیک بھی ہیں جو اللہ آخرت کے دن میں صحیح معنی میں ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا قربت، ہاں خبردار، بے شک یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بے شک وہ سبقت لے جانے والے اولین لوگ. صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ خود تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ خود مدح و ثنا کر رہے ہیں صحابہ کی. ان بکواسیوں کی بکواس سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی مدح و ثنا تو قیامت تک چلتی رہے گی. ہمیشہ قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن. ان میں سبقت لے جانے والے اور پہلے آگے نکل جانے والے، خواہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. اب سابقین اولین سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی، بیت اللہ کی طرف بھی. اور مسجد اقصیٰ تحویل قبلہ کا واقعہ کب ہوا تھا؟ سن 2 ہجری میں، ہجرت کے بعد دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا تھا. مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے بیت اللہ کو بنایا گیا. گویا کہ سن 2 ہجری تک جتنے مسلمان ہو گئے اللہ پاک کے ہاں وہ سابقین اولین ہیں. بات کہتا نہیں، سابقین اولین سے مراد وہ ہیں جو بیعت رضوان کے اندر تک شریک ہوئے. بیعت رضوان چھٹے سال میں ہوئی تھی، جب جب آئے تھے عمرہ کے لیے، وہ بھی مدینہ میں ہوتا. جب یہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ میں رکاوٹ ڈال دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں سفیر بن کر گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے. افواہ پھیل گئی تھی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاد کی بیعت لی تھی. 1500-1600 صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان تحت الشجرہ، سورہ فتح کے اندر 26ویں پارے میں. تو اس سے پہلے جتنے مسلمان ہوئے وہ سب کے سب سابقین اولین ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو یا وہ صحابہ، وہ مومن ایمان والے جو سبقت لے جانے والے اور اولین ہیں، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے. یہ بھی، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ. اب بیعت رضوان کے بعد جتنے مسلمان ہوئے صحابہ سب اس کے اندر آ گئے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، سابقین اولین کی جنہوں نے پیروی کی اخلاص کے ساتھ. سب کے بارے میں تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے، تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے، سارے آ گئے. رضی اللہ عنہم، کیا اعلان ہے ان کے لیے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اور یاد رکھو، دیکھو
میں آج کسی کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں نا، کل اس سے واپس بھی لے سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کل وہ غلط حرکتیں شروع کر دیں۔ جیسے بہت سارے ہیں، بیعتیں توڑی، بعضوں نے خلافتیں واپس لیں، پتہ چلا کہ یہ تو غلط کام بدعتی ہے، بدعت کی کام کرتا ہے، خلاف شریعت کام کرتا ہے، خلاف سنت کا، اس کی بیعت واپس لے لی، خلافت واپس لے لی، کیونکہ اس کو کل کا پتہ نہیں تھا کل یہ کیا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جس کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے یہ دائمی ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ مرنے دم تک یہ اسی کیفیت پر رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کے تیار کر رکھی ہیں ایسے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہ صحابہ کی مدد ہے۔ آگے پھر منافقین کا ذکر، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان دیہاتیوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، اور تمہارے ارد گرد میں سے یعنی دیہاتیوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں بھی کچھ منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر آخری حد تک گئے ہوئے ہیں، جو نفاق میں آخری حد کمال اڑے ہوئے ہیں، ضدی ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو نہیں جانتا ہے محمد، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عنقریب دوہری سزا دیں گے، ہاں دوہرا عذاب دیں گے، پھر ان سب کو لوٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت والا عذاب۔ یہ پھر منافقین کے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کے بھی دو گروہ تھے جو اس غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے نبی کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، سزا کے طور پر، حضور کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سچ بتا دیا اور اپنے ستون سے باندھ دیا، جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، رسول ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ مر جائیں گے۔ ایک وہ گروہ تھا، اس کا ذکر ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، وآخر انہوں نے اپنے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے، کچھ اچھے اور کچھ برے، ملے جلے عمل۔ اب نہ جانا جہاد میں ایک برا عمل تھا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ، امید ہے کہ اللہ ان پر شفقت رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے، اور ایسا ہوا، اللہ نے معاف کر دیا۔ بے شک اللہ پاک بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ جب ان کی معافی ہو گئی، ان کو چھوڑ دیا گیا، کھول دیا گیا، پھر وہ کچھ مال لے کر آئے صدقے کے لیے، اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے لو، ان کے مالوں سے صدقہ لے لو، تو طہرہم وتزکیہم، یہ صدقہ ان کو پاک کرے گا، ان کو پاک صاف کرے گا، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، اللہ غائب کر رہے ہیں، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتے ہیں؟ توبہ کی ہے سچی، اپنے بندوں سے اللہ ہی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ویاخذ الصدقات، اور اپنے بندوں سے اللہ صدقے لیتے ہیں، ان سے بھی صدقہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہو کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے، خوب رحم کرنے والے ہیں۔ ہاں، ان کو یہ کہہ دو کہ اگر عمل کرو آگے، ہاں عمل کرو، اب تو توبہ ہو گئی، قبول ہو گئی، عمل کرو، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی، اور ایمان والے بھی تمہارے عملوں کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ، پھر تمہیں واپس لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کو جانتی ہے، قیامت کے دن، پس وہ تمہیں خبر دے گا ان چیزوں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ وآخرون مرجون، ایک تو مسلمانوں کا وہ گروہ تھا جنہوں نے آ کر کیا کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، ہم سے کوئی عذر نہیں تھا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، ہم جا سکتے تھے، سواریاں بھی مہیا تھیں،
خرچہ بھی مہیا تھا، فارغ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہیں جا سکے، غفلت ہو گئی، جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو باندھ دیا۔ وآخرون مرجون، اور ایک اور گروہ مسلمانوں کا تھا جنہوں نے آ کر سچ سچ بتا دیا، اپنے آپ کو انہوں نے باندھا نہیں، آپ کو سچ سچ بتا دیا، بس سچ سچ بتا کر خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے بارے میں کیا ہے؟ آخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے لیے اللہ کے حکم کا کیا کیا جائے گا؟ ان کو مؤخر کیا جائے گا اللہ کے حکم تک، ان کو مؤخر کیا جائے گا، جسے کہتے ہیں التوا، ہاں، ان کو مؤخر کیا جائے گا اللہ کے حکم کے لیے۔ اللہ یا تو ان کو سزا دے گا یا اللہ ان پر بھی شفقت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے، اللہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ الحمدللہ، صلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ فضل کا معاملہ، اے اللہ فضل کا معاملہ، تمام بیماروں کو شفا دے، سب قسم کی اے اللہ فضل کا معاملہ، اے اللہ فضل کا معاملہ، تمام بیماروں کو شفا دے، سب کو رزق حلال باقی بات، سب کیا قسم کی پریشانی دور فرما، اے اللہ نیک رشتے عطا فرما، جو رشتے ہو رہے ہیں اللہ انہیں مبارک فرما، ان کے خیر و برکت سے مالا مال فرما، اے اللہ کوئی شر ہے تو اس کو ختم فرما، صلی اللہ تعالیٰ۔ کل چھٹی ہو گئی، کل ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر، اور اس کا میں یوں سمجھو کہ میزبان ہوں، مغرب سے عشاء۔